اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جس شخص نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی: الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لبث ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جس شخص نے لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھی: الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داود 4023۔ دوسری حدیث کا عنوان ہے 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور جنت میں گھر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال حین يدخل السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحی عنہ الف الف سیئۃ وبنی لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات پڑھ لے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی 3428۔ اگلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے 10 نیکیاں، 10 معافیاں، 10 درجات اور شیطان سے حفاظت۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز فجر کے بعد کوئی گفتگو کرنے سے پہلے اپنے پاؤں موڑے ہوئے یعنی 2 زانوں بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کا سارا دن ہر ناپسندیدہ اور ناگوار چیز سے حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ اسے شیطان سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب 472۔